سے میں جایا کرتا تھا تو 30ویں پارے سے شروع کیا تھا. یہ صحیح ہے. اچھا 30ویں پارے کی پہلی سورت کون سی ہے؟ 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے سورہ نبئی. لو جی، لو حافظ صاحب، سورہ نبئی. یہ حافظ صاحب ہے جی. 30ویں پارے کی پہلی سورت کا نام ہے سورہ نبئی. ٹیلی گرام صحیح نہیں چل رہا آج. ٹھیک ہو گیا بھائی. یہ یاد رکھ لیں جی لوگ کی آواز، ٹھیک ہے؟ یہ کدھر بھی ادھر ادھر جائیں تو ذرا ان کا دھیان رکھیے گا. ٹھیک ہے میرا بھائی، آپ کا سوال اگلے جنم میں لیں گے. ٹھیک ہے جی. ہاں، کیونکہ ہم یہاں پر سوال و جواب بھی کرنے بیٹھے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کرنے بیٹھے ہیں، تو وہ بھی تو کرنا ہے جی. سورہ نبئی جی یہ وہی ہے. المستدرت للصحیحین، المدرت نہیں، المستدرت الصالحین، یعنی ریاض الصالحین کا صالحین لے لیا اور المستدرک حاکم کا المستدرک لے لیا. واہ بھائی واہ، صدقے تواڈیاں ریسرچاں دے اوتے، تواڈیاں ریسرچاں تے. ایک آیا وہ آ کے کہتا ہے جی ابو جہل نے کتاب میں لکھا تھا کہ یہ ویری گڈ. ابو جہل کتابیں لکھتا تھا. آپ کی ریسرچوں کے اوپر نا 21 توپوں کی سلامی اور توپوں کا رخ آپ کے گھر کے کچن کی طرف. ٹھیک ہے جی، جہاں سے یہ نکل رہی ہیں چیزیں کھا کھا کے. لیں جی، لے لیں جی میرا بھائی اہیر بھائی. آپ کی موجودگی میں جو ہے کوئی شگوفے ہی آ رہے فائدہ ہیں اٹھا تھوڑی رہے نہیں. ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں نے کہا نا آج میں نہیں چلو کرن دو، آج انجوائے آپ لگ رہا ہے کریں گے کافی آج. لوگوں کو اٹیک کر رہے ہیں جی. آ رہے ہیں لوگ. اچھا جی، یہ ابھی ان کا بعد میں دیکھیں گے. میں پہلے اچھا 1 گھنٹہ ہو گیا، سوری اہیر بھائی آپ لے لیجئے گا. میں یہ کر رہا ہوں کہ جو مسلمز کو ہم نے بلاک کیا تھا نا 1 گھنٹے کی وجہ سے، میں ان کو اوپن کر رہا ہوں. اہیر بھائی آپ لے لیں جی. ٹھیک ہے چلیں جی. اب نیکسٹ مکس کالرز چلیں گے، مسلم بھی آ سکتے ہیں. اچھا جی، جو آئے ہوئے ہیں نا ان کو تو پہلے میں لے لیتا ہوں کیونکہ یہ بیچارے آ کے بیٹھے ہیں. ایک میں نام لے دیتا ہوں، ان کو لیں گے پھر ہم مسلمز کو لینا شروع کریں گے. کوشک ٹھاکر ہیں اور یہ ریشنل ورلڈ دوبارہ سے آئے ہیں، شاید مائک ٹھیک ہو گیا اور ان کا تو پوچھیں گے کیا ہے. اور باقی سارے مسلم ہی ہیں. ٹھیک ہے جی، کوشک ٹھاکر جناب ویلکم. ہلو جی ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے بھائی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. آپ مسلمان ہیں؟ نہیں میں سوچ رہا ہوں بننے کے لیے، ابھی تو نہیں ہوں. اچھا ہاں ابھی کیا ہے؟ سوال ہوں گے آپ کے، مجھے سوال ہوں گے ان کے، وہ بننے کا سوچ رہے ابھی ہیں. ایسے ہی ہے نا ٹھاکر جی؟ جی ہاں ابھی ٹھیک جو ہے. اسلام میں جو ہے کانسیپٹ ہے کہ آپ انٹرسٹ نہیں لے سکتے، مطلب بیاج نہیں لے سکتے، سود. ٹھیک ہے. ہاں انٹرسٹ ٹھیک ہے. ہلو جی جی جی. تو کیا وہ سب پر اس میں بینک اور کارپوریٹ بانڈ ہم خریدتے سب میں لاگو ہے یا پھر کسی آواز کٹ انڈیویجل رہی ہے کو میرے دیا پاس بھائی، تبھی نہیں لے آواز سکتے؟ ان کی بھی کٹ گئی ہے. کٹ رہی ہے. ہلو ٹھاکر جی دوبارہ بولیے گا. جی انٹرسٹ آ پہ رہی کیا کرنا ہے سب پہ؟ جی مطلب وہ سمجھ لیجیے ہم نے کوئی کارپوریٹ بانڈ خریدے ہوئے ہیں یا پھر بینک میں ایف ڈی ہے، بینک میں ہم کو انٹرسٹ ملتا ہے، وہ سب حرام ہے یا پھر کسی آدمی کو ہم نے دیا وہ انٹرسٹ حرام؟ نہیں فقہی سوال جو ہے نا یہ علماء سے پوچھیں. یہ جو حلت و حرمت کے سوالات ہیں نا اس میں آپ علماء سے پوچھیں میرا بھائی ٹھاکر جی. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ کے ارد گرد مسلم سکولرز ہوتے ہیں نا ان جی سے تو بات کریں، پوچھیں. ہم یہ جو جورسپروڈنس کے کوسچنز ہوتے ہیں علت و حرمت کا جہاں تک تعلق ہوتا ہے اختلافی موضوعات میں، ان کو ہم ٹریٹ نہیں کرتے میرا بھائی. جی ٹھاکر جی چلو تھینک یو. سمجھ گئے. جی ہاں جی، اور کوئی سوال تو نہیں ہے آپ کا؟ ارے ابھی یہ سوال ختم ہو جائے پھر میں سوچ رہا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے. وہ تو آپ پھر ابھی علماء سے پوچھیں گے. اچھا اس سے ہاں وہ اسلام ادھر قبول پوچھ کر لیں. لیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، وہ پوچھ لیجیے گا آپ انشاءاللہ، جی مفتی صاحب سے پوچھیے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اسٹیج آپ اب لیو کر لیکن دیجیے گا. سود کا سوال ایک بندے کے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. انٹرسٹنگ. ویری انٹرسٹنگ. میں تو خود آج نیا چیزیں سیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ جی آپ کو یار ویسے بلانے کے لیے نا.
اچھا جی ٹھاکر صاحب آپ چلے جائیں واپس یوٹیوب پہ. اب میں یہ نویدن ہے آپ سے، کیونکہ ہمارے مسلمان دوست کافی دیر سے جو ہے نا، اب ہم نے یہ بھی تو نہیں نا کرنا کہ سب کوئی ناراض کرتے رہیں. تو لیں جی پھر ایک ترتیب سے شروع کرتے ہیں. ایکس ہندو کشور ایم ڈی، بہت باریک نام ہو گیا جی بھائی. السلام علیکم، مائک کھولیے گا اپنا. ایم ڈی کوثر بھائی آپ سٹیج پہ ہیں. ایکس ہندو کشور، ہلو، مائک آپ کا بند ہے، کھولیے گا. ایکس ہندو کشور. چلیں اوکے جی جی آگے. آگے جی انعام. انعام جی یا السلام انم. السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی. جی عامر بھائی، میں آپ کو بہت ٹائم سے سن رہا ہوں. پچھلی دفعہ میری مفتی صاحب سے بات ہوئی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ہم یہاں پہ انڈیا میں رہ رہے ہیں، تو اگر ہم اسلام کے بارے میں جاننا شروع کریں تو سب سے پہلے کیا پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن اور نبی کی زندگی پڑھو. انہوں نے مجھے ایک کتاب سجیسٹ کی، رحیق المختوم اور قرآن شریف وغیرہ بھی. تو میں نے پڑھنا شروع کیا. اب چونکہ ہماری جو ہے اب برنگنگ جو ہے، جو یہاں پہ تعلیم ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے ہندی میڈیم سے، اور اس میں الفاظ آتے ہیں بہت زیادہ جو ہے ٹیپیکل اردو وغیرہ کے، تو اتنا زیادہ جو ہے کیچ نہیں کر پاتے ہم. اور جو آفس میں جاب کرتا ہوں، بہت سارے غیر مسلم ہیں، وہ جو سوالات کرتے ہیں، تو ان کے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ جو ہم جواب نہیں دے پاتے. تو ایسے وقت ہم کیا کریں؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو قرآن شریف میں چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو ہم کیسے اوور کم کریں، کیسے سمجھیں اس کو؟ آپ کی جو لینگویج ہے، فرسٹ لینگویج جو آپ سمجھ پاتے ہیں ہندی ہے؟ جی جی تو ہندی کے اندر آپ کو بکس مل جائیں گی. میرے خیال رحیق المختوم کا ہندی کے اندر ٹرانسلیشن موجود ہے. ٹھیک ہے، میں نے ڈھونڈا لیکن کہیں ملی نہیں. اور انہیں مل جائے گی، قرآن پی ڈی ایف میں مل جائے گی. انگلش اگر پڑھ سکتے ہیں تو انگلش میں مل جائے گی. قرآن کی ٹرانسلیشن بھی ہندی کے اندر تنزیل.net کے اوپر موجود ہے، ہندی ٹرانسلیشن. اچھا. ٹھیک ہے. اور کچھ قرآن جی 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 آپ بتائیں، کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، بس یہ چیزیں ہیں ہندی کے اندر نکال لیں، مل جائے گی آپ کو. ایک اور کتاب ہے انگلش کے اندر، انٹروڈکشن ٹو اسلام، ڈاکٹر حمید اللہ کی، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اسلام کی بیسکس اس میں پتہ چل جائیں گے، وہ انگلش میں ہے. تو ہندی میں پڑھنا جی چاہتے ہیں تو رحیق المختوم ہندی میں آپ کو مل جائے گی. اچھا اچھا، انٹروڈکشن ٹو اسلام بتایا آپ نے؟ ہاں، انٹروڈکشن ٹو اسلام، ڈاکٹر حمید اللہ. اچھا اچھا. اور جو سوالات جو غیر مسلم وغیرہ کرتے ہیں، بعض دفعہ ان کے سوالات کو ہم جواب نہیں دے پاتے، تو ایسے وقت ہم کیا کریں؟ ایسے وقت اسٹڈی کو انکریز کریں، آہستہ آہستہ سوالوں کے جواب آتے جائیں گے ایک کے بعد ایک. جیسے بچہ ایک قدم کے بعد دوسرا قدم سیکھتا ہے، ایسے ہی نالج میں ہوتا ہے. یعنی اپنی زندگی میں یہ اصول بنائیں کہ آج اگر کسی چیز کا نہیں پتا تو اس کی کھوج کریں گے. اگر کوئی نان مسلم آپ سے سوال پوچھتا ہے جس کا جواب آپ کو نہیں پتا تو اس کی کھوج کریں. ٹھیک ہے، جی جی اس کی ریسرچ کریں. جب وہ بن جائے نوٹس بنائیں. جب اس کا مل جائے آپ کو جواب تو پھر آپ اگلے سوال کی طرف چلیں. یہ اس کا طریقہ ہے، جی اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں. دنیا میں کہیں بھی نالج پھیلا ہے وہ انہی گریجول سٹیپس کے ذریعے پھیلا ہے، پوری دنیا میں، پوری دنیا کے اندر. اسی طرح ہی نالج کوئی بھی ہوگا، اس کے سیکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ. اوور نائٹ کوئی بھی یہ اسکالر نہیں بنتا، نہ کوئی ریسرچر بنتا ہے، گریجولی بنتا ہے. اور آپ اگر اس عادت کو پالیں گے تو آج سے سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد جب پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے تو جہاں آپ کو ایک سوال کا جواب آتا تھا وہاں آپ کو 15 سے 20 سوالوں کے جواب آتے، یا اس سے زیادہ آتے ہوں گے. یہ ڈیپینڈنٹ آن یور نیچر اور یور پیشن ٹوورڈز لرننگ دا دین. تو اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے میرا بھائی. ٹھیک ہے. اور مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا ایک غیر مسلم نے کہ تم لوگ اپنے آپ کو جو ہے سب سے سپیریئر سمجھتے ہو، یہ تمہارے قرآن شریف وغیرہ میں آتا ہے. تو میں نے کہا ہاں ایسا ہی. تو وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی آیت بتاؤ جہاں پہ لکھا ہو کہ تم ایک سپیریئر مخلوق ہو. تو ایسی کوئی آیت آپ ذہن میں آ رہی تو آپ بتا سکتے تو میں اس کو جواب دے دوں. یعنی اس نے آپ کو کہا کہ تم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہو تو اس کی تم سے مراد کیا تھا؟ مطلب آپ اشرف المخلوقات اپنے آپ کو سمجھتے ہو، انسان جو ہے یہ کہاں ہاں آتا ہے ایسا قرآن ہاں، تو سپیریئر؟ اس نے بولا تھا جب آپ کو اشرف المخلوقات، تو آپ نے پوچھنا تھا یہ ہمارا کلیم کب ہے. اچھا ہاں، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم سے بہتر مخلوق بھی موجود ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس مسلمانوں میں یا اسلام میں یا انسانیت میں کوئی ایک دوسرے سے سپیریئر ہوتا ہے تو کرم کی بنیاد پر ہوتا ہے. یا میں آپ کو ایک جی چیز بتاتا ہوں، متس کو یا مسکنسپشنز کو کبھی آن نہیں کرنا. ہمارے مسلمانوں
کہ اکثر سوالات جہالت پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی جسے عام طور پر کہنا چاہیے اسٹرا مین. نہ اسلام نے کبھی وہ کلیم کیا ہوتا ہے، نہ کبھی قرآن نے وہ کلیم کیا ہوا ہے، مگر ہم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ان سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑا مثال کے طور پر ہمارے سامنے یہ رکھ دیا جاتا ہے کہ قرآن میں تو جی فلاں قصہ آیا ہے، تو یہ تو بائبل میں بھی آیا ہوا ہے. اب مسلمان اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. بھائی بائبل میں آیا ہے، وید میں ہے، کسی کا پر بھی آیا. قرآن نے کب کلیم کیا کہ میں ایسی بات کرنے لگا ہوں جو اس آج سے پہلے ہوئی کوئی نہیں؟ قرآن نے تو نہیں کہا. قرآن نے تو بلکہ الٹا یہ کہا ہے کل وما کنت بدعا من الرسل بعد اعوذ باللہ، اے نبی ان سے کہیں میں کوئی نئی بات تم سے کر رہا ہوں. یہ بات تو سب، اور یہی سچائی کی دلیل ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں سب یکجٹ ہو کر ایک ہی راگ لاپتے رہے ہیں. یہ ان کے سچائی کی دلیل ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی جھوٹے متنبی کو دیکھتے ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، تو ہم دیکھتے ہیں وہ الگ راگ الاپتا ہے، الگ ہی رستے پر جاتا ہے. مگر انبیاء جیسے مسند احمد میں روایت الانبیاء اخوۃ و دینہم واحد، انبیاء سب کے سب بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہی رہا ہے. ایک اللہ کی پرستش کی جائے، اسی کے سامنے جھکا جائے اور اسی کے دین کا دنیا میں نفاذ کیا جائے. اور انسان اپنے حق سے دستبردار ہو کر انٹینشلی اپنی انٹیلیجنس کو سرنڈر کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹا ہو گیا، بلکہ وہ اپنے سے سپیریئر انٹیلیجنس کے آگے سرنڈر کرتا ہے. اب واپس آ جاتے ہیں اس چیز کی طرف کہ کتنے ہی ایسے اعتراضات ہیں جن میں مسلمان ہمارے یوتھ ینگ زور لگا رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ سوال ہی غلط ہوتا ہے. اب یہ جس نے آپ کو کہا آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہو، اس سے پوچھنا تھا میں نے کب کہا ہے، ہم نے کب کہا ہے، تو بتانا. آپ کو یہ سوال پوچھنا تھا، آپ جواب کی تلاش میں. اس کی مثال ایسے ہے کہ پنجابی میں ایک مثال دی جاتی ہے، کتا کن لے گیا اور آدمی اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے. جس کو جٹکے زمان میں لطیفے میں سمجھنا ہو تو ایک آدمی بلڈنگ پر 5 فلور کی بلڈنگ پر کھڑا تھا. تو کسی نے اسے کہا، اس نے کہا یار تیرا جو ہے نا وہ بیٹا جناب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ چکرایا اور بلڈنگ سے گر گیا. اور دوسرے فلور پہ آیا، اس نے کہا ہے میرا بیٹا، میرا تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے. تو تیسرے فلور پر گرتا گرتا آیا تو کہنے لگا کم بخت میری تو شادی کوئی نہیں ہوئی. اور جب نیچے ڈز آ کر لگا تو اس نے کہا اوہو صغیر تو میرا نام ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کس بندے کا نام تھا. صغیر تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. اب وہ ویریفائی کیے بغیر پنجابی جو مثال ہے کہ کتا کان لے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان اعتراض کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اعتراض ہے، سوال کیا ہے، اور پیچھے بھاگ پڑتے ہیں جواب دینے کے لیے. اس کی وجہ بتاتا ہوں. ایک عرصے سے ہمارے مسلمان ڈیفینسو رہ کر اتنے ڈیفینسو ہو چکے ہوئے ہیں کہ بیچارے ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ڈیفینس ہی کرنا ہے، ہم نے جواب ہی دینا ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ سوال بھی ویلڈ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. پہلے تو اس کو جانچ لیں. جی میرا بھائی. جی میں سمجھ گیا. سب سے پہلے سوال چیک کریں، جو سوال سامنے سے آ رہا ہے وہ اس کو چیک کریں. اچھا ایک چیز اور پوچھنی تھی. ایک منٹ، یہ آیتیں آئی ہیں، ایک منٹ، سوری یہ آیتیں آئی ہیں نیچے سے، یہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم. ان میں سے کوئی بھی اشرف المخلوقات کی طرف دلالت نہیں کرتی، نمبر 1. نمبر 2، ان دونوں آیتوں کے آخر میں بعد والے حصے میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ فضیلت افضلیت نہیں، فضیلت کرم کی وجہ سے ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو جہاں احسن تقویم آیا ہے یہ فضیلت ہے، افضلیت نہیں. مسلمانوں کو یا ہمارے لوگوں کو فضیلت اور افضلیت میں فرق سمجھنا ہے. مسلمان یعنی انسان فضیلت تو رکھتا ہے اپنے کرم کی وجہ سے، اپنے انٹلیکٹ کی وجہ سے، افضلیت ہو پوری مخلوقات کے اوپر ایسا کوئی نہیں. ٹھیک ہے. فرشتوں سے ہے بہتر انسان بننا، فرشتوں سے ہے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. سمپل بات ہے. جی میرا بھائی اگر آپ نے سن لیا تو آگے بات کر لیں. جی عامر بھائی میری بات ہوگی بھائی آپ سے، آپ کوئی کورسز وغیرہ ایسا کچھ کراتے ہیں جیسے ویکینڈ وغیرہ پہ ہم لوگ فری ہوتے تو کوئی ایسا کورسز کرتے ہوں تو؟ نہیں بھائی، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، نہ کوئی ایجوکیٹر ہوں. ٹھیک ہے، کل کی پھل کی گپ شپ کرتے ہیں تو بس اس سے جو سیکھ سکتے ہیں یا میں سیکھتا ہوں آپ لوگوں کی باتوں سے، سوالوں سے، وہی حقیقت ہے. اس کے علاوہ کورس ہاں البتہ ٹیم لاریب والے جو ہیں مفتی عبداللہ منہاج صاحب، وہ ایک کورس کروا رہے ہیں. مفتی عبداللہ منہاج یوٹیوب پر لکھیں گے تو ان کی کمیونٹی میں آپ کو ایک کورس مل جائے گا. تو وہ کورس آپ انرول کر لیں. مجھے نہیں پتا اس کی بیچ وغیرہ شروع ہو گیا ہے کلاسز، یعنی میرے علم میں نہیں ہے،
मगर आप वहां से डिटेल ले सकते हैं। मुफ्ती साहब का कोर्स चूंकि क्लाइमैक्स के ऊपर खत्म होने पर है, अगर वो दोबारा शुरू करेंगे, 4 साल से पढ़ा रहे हैं, अगर वो दोबारा शुरू करेंगे तो उसको पढ़ लीजिएगा, अलबत्ता मैं नहीं करवाता भाई, ना मेरे बस की बात, सीधी बात है, ना मेरे बस की बात है, क्योंकि मेरे में टीचर में जो एक अच्छे गुण होते हैं वो मेरे अंदर नहीं है। टीचर के अंदर पेशेंस होना चाहिए, टीचर के अंदर स्टूडेंट को समझने की ताकत होनी चाहिए, तो टीचर ही टीचर बेहतर रहता है। हाँ, वो ज्यादा जरूरी है। जी आमिर भाई ठीक बहुत हो गया बहुत भाई, आगे शुक्रिया। बढ़ते हैं। सलाम भाई, जज़ाकल्लाह ठीक बहुत है शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप यूट्यूब पे जज़ाकल्लाह। चले जाइएगा, जगह बना दें ताकि नए आने वाले दोस्तों के लिए। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी, नेक्स्ट लेते हैं हम, हमारे साथ हैं अब्दुल्ला जी। अब्दुल्ला भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा एक मिनट जरा रुकिएगा, ये जी हाफिज साहब, ये हमारे हाफिज साहब सूरह नाबा ई वाले हाफिज साहब उर्दू में लिख कर ये तासुर दे रहे हैं कि जी मैं हाफिज हूँ। लो आमिर गलत लिखा हुआ है, हाफिज साहब ना लिखें, और नहीं भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो हाफिज साहब आप जितना बोलेंगे उतना आप अपनी हिफाजत से हाथ धोते जाएंगे। चुप करके साइड पे बैठ जा मेरा भरा जी। हमें पता नहीं है कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है उर्दू लिखवाने के ऊपर भी, होंगे आप होंगे, बड़ी मेहरबानी है आपकी, सीख के कौन से आमिर से कौन सा आमिर बना दिया। आए। ठीक है जी, शुक्रिया जी। जी अब्दुल्ला भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। प्यारे भाई थोड़ा सा माइक के करीब बोलिएगा और सवाल रखें अपना। जी ये इस्लामोफोब से एक टैक्टिक अपनाते हैं कि कुरान ये 9:5 दिखा करके सारे नॉन मुस्लिम्स को बताना चाहते हैं कि देखो ये जिहाद करेंगे और सारे नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम में इस्लाम में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन उसको टैकल करने के लिए सूरह मुमतहिना की 8वीं आयत है जिसमें वो है कि तुम गैर मुसलमानों से दोस्ती कर सकते हो जो तुम्हारे साथ जंग नहीं करते। लेकिन जब वो आयत रखो तो ये कहते हैं कि ये मनसूख हो गई है और उसके लिए कुछ तफसीर के हवाले भी देते हैं, तो इसके ताल्लुक से आप कुछ बता दें। ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिएगा जी आमिर भाई। उसको मनसूख करने के लिए तफसीर के हवाले देते हैं, सूरह मुमतहिना को। जैसे मार्फुल कुरान है तो उसमें मैंने पढ़ा है तफसीर में, तो मैं समझ गया हूँ, बड़ी मैं क्लियर आपका है। समझ गया। हाँ मैं समझ गया हूँ। एक चीज आपने याद रखनी है, नसख और मनसूख तब होता है जो बज़ाहिर तजाद हो। बज़ाहिर तजाद हो, तजाद के लिए कुल 8 शर्तें चाहिए, ठीक है ना। कॉन्ट्रडिक्शन होने के लिए वहां पर 8 कंडीशंस चाहिए 2 पैराग्राफ के अंदर। और अजीब बात तो यह है कि सूरह तौबा और सूरह मुमतहिना के अंदर किसी किस्म का तजाद ही नहीं है, बल्कि 8वीं और 9वीं आयत तो खुद उस तजाद को हल कर रहे हैं। वहीं तो नसख और मनसूख की जरूरत क्या है? नासिख और मनसूख या नसख की उसूल की जरूरत तब पड़ती है जब तत्बीक मुमकिन ना हो। 2 दलीलों में, 2 दलाइल में तत्बीक मुमकिन ना हो, उनको को रिलेट करना पॉसिबल ना हो, उस वक्त एब्रोगेशन का उसूल एक्टिव होता है, ठीक है। तो तजाद तो यहां तब समझ आएगा ना जब तत्बीक की सूरत हो, और तत्बीक की सूरत भी तब दें जब कोई तजाद हो, ठीक है। तो नसख का ताल्लुक ही वहां पर होना चाहिए जहां 2 हुक्म आपस में टकरा रहे हों। दोनों आयतें आपको बता रही हैं क्रिस्टल क्लियर, सूरह मुमतहिना की 8 और 9। वही आयत में लिखा हुआ है कि किन से जंग करनी है और किन से अमन करना है, तो नसख की तो जरूरत ही खत्म हो गई, ठीक है मेरे भाई। जी जी। लेकिन वो कुरान तौबा की शायद ना 28 है, उसमें वो है कि तुम काफिरों से लड़ाई करो, तो वो काफिर को ऐसा होल मान लिया जाता है। तो अब इन लोगों को कैसे समझाया जाए कि भाई तो काफिर काफिर से सारे नहीं है। अगर देखें तफसीरों की तरफ ही जाना है तजाद साबित करने के लिए कि नासिख और मनसूख है तफसीरों की तरफ, तो उसी तफसीर में सूरह तौबा का शान नुज़ूल भी लिखा हुआ है। खालिस मुआहदा टूटने के बाद हालत जंग के अंदर आई है, स्टेट ऑफ वॉर, तो बस ठीक है, फिर वही तफसीरों को मानो भैया। अगर सूरह तौबा का शान नुज़ूल ही हालत जंग बयान कर रहा है तो हालत जंग के अंदर जो कॉम्बैट आएगा, जो आर्मी, उसके साथ लड़ेंगे, हम मारेंगे उसे, और क्या होता है दुनिया के अंदर। तो मुझे कॉमन सेंस समझ आनी चाहिए, यानी उसका कॉमन सेंसिकल होना एतराज का वो बड़ा जरूरी है। एक तरफ तफसीरों में जाके उसका नसख साबित करना है और दूसरी तरफ तफसीरों को छोड़कर सूरह तौबा को एब्सोल्यूट भी कहना है। उधर तफसीरों में क्यों नहीं जाते? उधर भी जाओ ना शान नुज़ूल के अंदर, तो पता चल जाएगा। जी मेरा भाई आगे बढ़ते हैं जी, बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी। शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, यूट्यूब पे वापस चले जाइएगा। नेक्स्ट हमारे साथ इंडियन मुस्लिम जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो भाई।
اچھا کچھ لوگ نیچے کمنٹ کر یار وہ اس بندے کے ساتھ الجھ رہے ہیں، تو آپ اپنی انرجی ضائع نہ کریں میرا بھائی، چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پہ. جو کمنٹ کے اندر الجھ رہے ہیں نا وہ سنگ سنگ کے ساتھ. پانی کیا ہوا؟ جی عامر بھائی کر لیں آپ کمپلیٹ، میں لیتا ہوں ان کو دوبارہ. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو لوگ نیچے کمنٹس کے اندر ایک دوسرے کو وہ جو کر رہے ہیں تو وہ نہ کریں یار، چھوڑ دیں اس کو. انہوں چھڑ دو تیلی دی جان چھڑ دو یار، تھوڑی مہربانی. آپ اس کو تیلی جتنی لگانی تھی لگ گئی ہے، آپ چھوڑ دیں. ان کو جانے دیں، تیل شیل لے آئے وہ جانے دیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں. انڈین مسلم بھائی جی فرمائیے، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ السلام علیکم عامر بھائی اور اپنے کیا نام ہے آہر بھائی. وعلیکم السلام. میرا نام ایکچوئل میں توصیف قریشی ہے. ممی کے فون سے جوائن کیا ہے اور تقریباً 1.5 سال سے مفتی یاسر صاحب کو اور آپ کو سنتا ہوں میں، پر مجھے آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ اسٹریم جوائن کہاں سے کرنی ہے. واہ بھائی آج پتہ چل گیا. آج ہی پتہ چلا. اسٹریم یارڈ کی وہ لنک آتی ہے نا، اس پہ جا کے کلک کرنا پڑتا ہے. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ میں ابھی کل مطلب پاپا کے ساتھ اپنا ڈش ٹی وی کا کام ہے، تو پاپا کے ساتھ گیا تھا نماز پڑھنے پاس والی مسجد میں. تو اس میں لکھا ہوا تھا ایک پوسٹر میں، نماز پڑھ کے باہر آ رہا تھا، اس میں ایک پوسٹر لکھا ہوا تھا کہ یہ مسجد سنیوں کی مسجد ہے اور یہاں پہ غیر کیا بولتے اس کو غیر عقیدت والے لوگ جیسے کہ وہاں بھی وہ جو بھی اپنے فرقے ہیں وہ سارے لکھے ہوئے تھے اور ان کا آنا منع ہے، مطلب پانی بھی نہیں پینے دیں گے اور یہاں پہ آرام بھی نہیں کرنے دیں گے اور نہ تقریر کرنے دیں گے. تو میرا دماغ خراب ہو گیا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں اپن، کیا اتنے گئے گزرے ہو گئے؟ اپنے نبی کا حکم تھا ایک خدا رہے گا، اپنے نمازیں پڑھنی ہے اور فرقے نہیں بنانے. ایسے کریں، ہاں ایسے کریں. آپ کدھر ہیں؟ انڈیا میں ہوتے ہیں نا؟ جی. ہاں پولیس کمپلین کریں، وہ جو مسجد ہے نا اس کے خلاف پولیس کمپلین کریں اور وہاں جا کر ڈسکرمنیشن کی جو ہے نا آپ اس پر دھارا لگائیں IPC میں. ٹھیک ہے میرا بھائی؟ وہ اس مسجد کے خلاف پولیس کمپلین کریں. جلدی سو جائیں ابھی جا کے، صبح منڈے ہے، پہلا ٹائم جا کے آپ نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے میرا بھائی؟ ہاں تقریریں بعد میں کریں گے. جی میرا بھائی پہلے یہ کام کرنا. جی اگلے لے لیں. چلیں جی آگے چلتے ہیں. بالکل جی آپ غلط کام دیکھ رہے ہیں تو اس کو روکیں. اچھا یہ دوست جو ہے نا، ہاں بس ٹھیک ہو گیا. مائک کیمرہ یہ نہیں کنیکٹ، وہ نہیں، اس کو ٹھیک کر کے آئیں، نہیں تو سیٹ قبضہ کر کے نہ بیٹھے رہا کریں، اگلے کو کسی کو آنے دیں. اچھا جی ہمارے ساتھ ہیں لرنر کر کے ہیں کوئی. جی جناب آپ مسلمان ہیں؟ جی نہیں میں ہندو ہوں. جی بھائی. جی ہاں عامر بھائی آپ سے بات کرنے کے لیے مطلب کافی ٹائم سے میں کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اسٹوریج وہ فل ہمیشہ لائن رہتی ہے. جی سوری بھائی. سوری، پہلے تو میں ایسے ہی منہ اٹھا کے آ گیا، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. پہلے میں تھوڑے رولس وغیرہ جاننا چاہتا ہوں. کوشچن آنسر سیشن کا مطلب یہی ہے نا کہ میں اسلام پر کوئی ڈاؤٹ سے تو وہ پوچھوں، یہی ہے نا؟ ہاں کتنا خوشی ہوئی ہے آپ کو. ہاں بالکل یہی ہے نا؟ ہاں ایک فل آپ کو رائٹ ایکسائٹیڈ ہونے کا. کریں جی. تو سر میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی مطلب ججمنٹ وغیرہ کچھ نہیں ہے، نہ ہی میں آپ کو جج کروں، نہ مطلب میں چاہتا ہوں اگر میرے اندر کچھ غلط ہوگا تو میں سیکھ لوں گا آپ سے. اگر آپ میں کچھ لگے گا تو یہ صرف ایجوکیشنل پرپز کے حساب سے آپ اس کو ویسے سمجھیے، ایسا مت سمجھے کہ میں کو بلیم کروں. نہیں سوال کرنا ہے ایجوکیشنل پرپز یہ ہم خود لے لیں گے. آپ کا کوئی سوال ہے وہ کر لیں. تو سر میرے 2-3 سوال ہے. ہاں ایک سوال رکھ دیں میرا بھائی. جی تو سب سے پہلا سوال جو ہے، جو 54:1 قرآن کی جو ایک وہ آیت ہے 54 سورہ 54 اور جو فرسٹ نمبر کی جو آیت ہے، اس میں یہ کہتا ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں توڑ دیا گیا تھا. جی. تو سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک کوئی بھی سائنٹیفک ایسی کوئی ایجنسی نہیں ہے جس نے کہ آفیشیل ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہو، یا کوئی ایسی ابھی تک کوئی ریسرچ نہیں ہے جو یہ کہتی ہے کہ چاند کبھی 2 ٹکڑوں میں ٹوٹا. اچھا ٹھیک ہے. تو کیا آپ کو یہ سب پروف دے سکتے ہیں سائنٹیفک؟ ویری گڈ. آپ نے یہ سمجھنا ہے ون شق کا مطلب کیا ہوتا ہے. ون شق القمر یہ اردو میں ہے؟ عربی میں ہے نا، اردو میں آتا تو آپ کو اردو آتی ہے؟ نہیں آتی نا مجھے، تو یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ عربک آتی ہے آپ کو؟ نہیں. اوہو دقت ہو گئی. اعتراض تو آتا ہے آپ کو، ٹھیک ہو گیا. ون شق القمر کا آپ کو مطلب نہیں پتا. ون شق القمر کے 2 مطلب ہیں. ون شق انشقا ینشقو انشقاق کے. ایک مطلب یہ ہے کہ چاند کا پھٹنا، ٹوٹ جانا. ٹھیک ہے، ٹوٹ جانا. اور ایک ہے چاند کا گرہن لگنا، ایکلپس جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لونر ایکلپس. ٹھیک ہے، یہ دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں.
तफासीर के अंदर दोनों लिए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लूनर इक्लिप्स होता है, ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, यानी आज से 1400 साल पहले तो प्रेडिक्ट किया नहीं जा सकता था, ठीक है ना। आज कई दफा प्रेडिक्ट किया जाता है कि आज से 10 साल बाद इस तारीख को इतने बजे सोलर इक्लिप्स होगा या लूनर इक्लिप्स होगा, ठीक है ना, प्रेडिक्ट किया जाता है। ठीक है, तो एक ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अभी इक्लिप्स होने वाला है, और ऐसे इशारा किया वनशक्कल कमर, और चांद का जो है ना वो इक्लिप्स हुआ, यानी चांद छुप गया था, ठीक है, इक्लिप्स हुआ। एक तफसीर ये है, एक तो ये करते हैं। दूसरा वो जो करते हैं वो कहते हैं वनशक्कल कमर का मतलब ये है चांद फटा, चांद फट गया, ठीक है, यानी चांद दो टुकड़े के अंदर हो गया। वो जो ये कहते हैं ना कि चांद दो टुकड़े हो गया, वो अगली आयतों से इशारा लेते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं सुबहान के लफ्ज इस्तेमाल किया, सुबहानहू, कि अल्लाह की कुदरत ये है कि वो ये इस तरह के इशारे या मौजज़ा दिखा सके। अब साइंस के बारे में जो ये चीज आ रही है कि साइंस ने अभी तक, मैं बात कर सकता हूँ मेरा भाई? चलो ठीक है, आप पहले पूरा बोल लीजिए। हाँ, मैं पूरा बात कर लेता हूँ। साइंस के बारे में इस पर 2 क्लिप्स मेरी नजर से गुजरे हैं, एक नासा की रिसर्च का गुजरा है और एक मैंने गालबन शेख उस्मान बिन फारूक की गुफ्तगू सुनी है, मगर चूंकि वो इस्लामिक स्कॉलर हैं तो आपके लिए शायद वो बात ना हो। नासा का क्लिप अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं शायद आपकी बात के बाद लगा दूं, या अगर मुझे नजर आया, वो मैंने देखा था कि वो उन्होंने सन को जब स्टडी किया है तो उन्होंने देखा है कि एक लंबे तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का 10 से 12 किलोमीटर का एक लंबी लकीर है। नो सर, मून की बात दो चीजें दी हैं, मून की बात कर रहा हूं, मून की मैं सन बोल गया हूं। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, तो वो एक लंबी सी लकीर उन्होंने देखी है, मैं कह रहा हूं कि शायद 10 से 12 किलोमीटर की है या माइल्स की है, इतनी लंबी उन्होंने एक लकीर देखी है। ये बात सही बोला आपने जी, थैंक यू। अब उनकी 2 थ्योरीज हैं इसके ऊपर, जो नासा का जो रिसर्चर था मून को स्टडी करने वाले, उन्होंने कहा एक चीज ये बताती है कि इससे 2 चीजें पता चलती हैं, या ये कि एक बहुत बड़ा क्रैक था जिससे मून फटा था, मून फटा जिस क्रैक की वजह से, और वो फट कर दोबारा यानी वो प्लेट्स फटी हैं और उसके बाद वो दोबारा जुड़ी हैं। कहता है ये तो क्लियर है। अब दूसरी चीज वो इससे ये बताता है, कहता है इससे ये पता चलता है कि मून एक्टिव है। अब आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि मून एक्टिव, और उसने भी कहा कि जब हम एक्टिव बोलते हैं तो उससे मुराद क्या है कि मून में मूवमेंट्स होती हैं या मून अलाइव है, मगर उसने कहा इससे ये चीज पता चलती है कि मून एक्टिव है, यानी कि मून ऐसे नहीं है कि कोई डेड चीज हो। अब ये साइंटिफिक टर्म है, मुझे नहीं पता। डेड और एक्टिव नहीं सर, मैं बताता हूँ सर, आपके थोड़े से फैक्ट्स थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पर। जी मुझे बता दें, बुरा मत मानना, मैं आपको सबसे मतलब क्लियर मैं आपको बता दूं। पहले तो सबसे पहले तो सर ये है कि जो आप बोल रहे हैं ना कि मून पे जो 12 किलोमीटर की जो लंबी जो लाइन है ना, वो तो आपकी बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो आप जो बोल रहे हैं ना कि क्रैक से फटा या फिर क्या कहते हैं टकरा गया, ये ऐसा कुछ नहीं था। वो जो ल्यूनर वाली जो रिसर्च है ना, टकरा गया मैंने नहीं बोला, बट रिसर्च में टकराना लिखा है, वो चीज अलग है सर। मैंने नहीं बोला, अगर लिखा है तो वो आपकी बात है। मैंने सर, एक काम कीजिए सर, आप एक काम कीजिए, अभी ऑन स्क्रीन पे आप नेट खोलिए, या मैं आपको ऐसी लिंक भेजता हूँ जहाँ पे साफ साफ नासा ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि मून कभी टुकड़ों में टूटा। हाँ ठीक है, तो वो कहते रहे, मगर तो ये एक मिनट नासा की, एक मिनट मुझे बताइएगा कौन सा है नासा का, क्या है? मैं आपको लिंक भेज देता हूँ रिसर्च की, मुझे भेजें जरा। और एक और चीज है, तब तक मैं आपको ये चीज रिसर्च पहले भेज दें, रिसर्च पहले भेज दें ताकि मैं उस पर बात कर सकूं। आप अभी ऑनलाइन सबके सामने खोल सकते हैं। ये मैंने आपको मुझे लिंक अभी आप भेजने लगे थे, लिंक भेज दी मैंने। सॉरी एक मिनट, सॉरी आप स्क्रीन पर लाइए, एक मिनट, पहले मुझे लिंक ओपन करने दें। ये क्या है? लिंक ओपन तो कीजिए सर। लिंक ओपन कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, वो स्क्रीन पे लाइए सर। एक मिनट मैं दिखा देता हूँ। रुके आमिर भाई, रुके एक मिनट। हाँ। ये किस चीज की, क्या है वेबसाइट? नहीं ओपन होने दे, ओपन होने दे। आप ओपन तो होने दीजिए। आप सर एक काम कीजिए, आप स्क्रीन पर लाइए, मैं आपको बताता हूँ कैसे ओपन होती है। मैं बताता हूँ क्या चीज है, मैं कंप्यूटर साइंस का ही बंदा हूँ सर। आप मैं आपको बता दो कि कुछ कभी क्या होता है। ओ भाई रुक जा, सब्र तो करें।
اسکرین شیئر کریں میری اہیر بھائی، اسکرین شیئر کریں. کرو. ایک منٹ. ہاں یہ آ رہا ہے. کیا ہے یہ؟ دس از